السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے جو ہمیں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے اور پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید براہ کرم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا ہے اور اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا ہے اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ ایمانی کلمہ ہے اور ہمیں لا سے نفی کرنی ہے، مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کرنا ہے، پھر الہ سے اثبات کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت پن کا، حاجت روائی پن کا اقرار کرنا ہے، ہمیں پرماننٹلی انکار کرنا ہے مخلوق کا۔ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو ہم لاسٹ لیکچر میں موت کی حقیقت کو سمجھیں۔ عالم شہادت سے عالم برزخ میں جو چیز کنیکٹ کرتی ہے وہ ہے موت۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ جو دن بھر میں 20 مرتبہ دل سے موت کی طرف متوجہ رہتا ہے، ذکر کرتا ہے موت کا، وہ شہداء کا مرتبہ پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے شہداء کا مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ اب برزخ کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ برزخ کیا ہے؟ برزخ کا عالم کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیں، عالم شہادت میں 4 مخلوق ہے: انسان، حیوان، نباتات، جمادات۔ اور اس کا ٹکاؤ کیا ہے؟ صورت، شکل، رنگ، روپ، وزن، اندازہ، ٹوٹنا پھوٹنا پایا جاتا ہے، یہ سب مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے۔ عالم برزخ میں بھی 4 مخلوق ہے، وہی انسان، حیوان، نباتات، جمادات، اور اس کا ٹکاؤ بھی ہے، وہ ہے صورت، شکل، رنگ، روپ، وزن، اندازہ، ٹوٹنا پھوٹنا پایا نہیں جائے گا۔ عالم برزخ یعنی پردہ ہو جانا۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں برزخ کے معنی پردہ۔ عالم شہادت سے عالم برزخ میں جانے کے لیے موت پردہ ہے۔ موت کا پردہ ہٹا، عالم برزخ میں ہم پہنچ گئے۔ اور عالم برزخ کو خواب کا عالم بھی کہتے ہیں اور مثالی عالم بھی کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال یہ ہے، جو دعا ہم سوتے وقت پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بسمک اموت واحیا۔ اب اس کا مفہوم ہے، اے اللہ تیرے نام سے مرتا۔ پھر صبح اٹھ کر ہم دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس کا مفہوم ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کیا۔ دعا سوتے وقت یہ کر رہے ہیں ہم، اے اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں۔ تو ہم سوتے ہی عالم برزخ میں پہنچ گئے۔ تو برزخ ہمیں اللہ تعالیٰ روز دکھا رہے، لیکن ہم سمجھ نہیں رہے ہیں۔ دیکھیں، نیند اور موت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہم نیند آتی ہے، سو جاتے ہیں، لیکن جب آپ سو جاتے ہیں روح نہیں نکلتی، آپ واپس آ جاتے ہیں۔ اور جب موت آتی ہے تو روح نکل جاتی ہے، آپ واپس نہیں آتے۔ تو رات ہمارے سونے کے لیے ہے، اور جب ہم سو جاتے ہیں، جو برے خواب ہمیں آتے ہیں، عالم برزخ کو خواب کا عالم بھی کہتے ہیں، جو خواب ہمیں آتے ہیں، برے خواب آتے ہیں، وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، اور جو اچھے خواب آتے ہیں
وہ ہمارے نیک عمل کی وجہ سے آتے ہیں. جیسا کہ ہم صالحین کی صحبت اختیار کر رہے ہیں تو ان کا خواب میں دیدار ہونا تو یہ اچھی بات ہے. اور ہم کثرت سے درود پڑھ رہے اور ہمیں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو یہ اچھے خواب ہیں. اور ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے، خواب میں ہمیں جو مخلوق دکھتی ہے ہمیں اس کا بھی انکار کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے. ایک مثال رکھتی ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی مثال فرماتے ہیں. آپ بڑی اچھی حکایت فرماتے ہیں. ایک شخص کو بیٹی ہوئی، بڑا دیندار شخص تھا، وہ نیکوکار شخص تھا، اور اس کو بیٹی بہت دنوں کے بعد ہوئی. تو وہ بیٹی سے اس شخص کو بہت محبت تھی. وہ چھوٹی سے وہ بڑی ہو گئی، 7 سال کی ہو گئی. بڑی چاہت تھی اس شخص کو اس کی بیٹی سے، بہت محبت کرتا تھا وہ اپنی بیٹی سے، اور وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا وہ شخص. تو ایک دن وہ بیٹی اس کا انتقال ہو گیا. جیسا بیٹی کا انتقال ہوا اس شخص کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اس کی جان تھی. جیسا انتقال ہوا تکلیف بڑھی. وہ شخص دوستوں میں ملتا تھا، شراب کی عادت لگ گئی اس کو، مطلب برے دوست، بری عادت. تو اس کو شراب کی عادت لگ گئی اس شخص کو، اور جب سے شراب پینے شروع کیا تب سے عبادت چھوٹ گئی، اس کی نمازیں چھوٹ گئی اس کی. وہ دور ہو گیا اللہ تعالیٰ سے. وہ سلسلہ چلتا رہا. بیٹی کی یاد آتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، روتا تھا، شراب پیتا تھا وہ شخص. ایک دن وہ شخص ہو گیا، اس کو خواب آیا. خواب نے ایک بہت بڑا اژدھا اس کا پیچھا کر رہا ہے، اور یہ شخص بھاگ رہا ہے کہ وہ اژدھا اس کو ہلاک کر دے گا. وہ بھاگ رہا تھا. سامنے اس کو ایک بزرگ دکھا. وہ بہت ضعیف ہے. جب وہ شخص بھاگ رہا تھا تو اس کو ایک بزرگ شخص ملے. وہ بہت ضعیف تھے، نورانی لباس میں تھے. وہ ضعیف شخص ہاتھ میں ڈنڈا تھا، جھکے ہوئے تھے وہ شخص، وہ بزرگ شخص. وہ بزرگ شخص چاہ رہے ہیں اس شخص کی مدد کرے، اس کو اژدھے سے بچائے. وہ اس اژدھے کو مارے، مگر اژدھا اتنا بڑا ہے کہ بزرگ شخص کے قابو نہیں آ رہا تھا. وہ بزرگ شخص چاہ رہے اس شخص کی مدد کرے، لیکن وہ اژدھا قابو نہیں ہو رہا تھا. وہ شخص بھاگ رہا تھا. ایک پہاڑ پہ چڑھ گیا. بھاگتے بھاگتے وہ ایک پہاڑ پہ چڑھ گیا. جیسے ہی وہ پہاڑ سے نیچے اترا کہ دیکھا اس شخص نے کہ اس کی بیٹی اور کچھ بچے کھیل رہے تھے. اس بچی نے دیکھا کہ اس بچی نے اس کے بابا کو دیکھا، اور ان کے پیچھے اژدھا ہے وہ بھی دیکھا. تو وہ بیٹی اپنے ہاتھ سے اژدھے کو دھکیل دیا اور وہ اژدھا چلے گیا. وہ شخص بڑا خوش ہوا کہ بیٹی نے اس کو اژدھے سے بچا لیا، اور وہ شخص ملا اپنی بیٹی سے. اس شخص نے اپنی بیٹی سے پوچھا، خواب چل رہا ہے، وہ سو گیا، خواب چل رہا ہے. خواب میں اس نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تم نے کیسے کیا؟ تو بیٹی اس کو جواب دیتی ہے، بابا یہ جو اژدھا ہے آپ کو پتا ہے یہ کون ہے؟ یہ آپ کے برے اعمال ہے، اور جو آپ کو بزرگ شخص ملے وہ آپ کے نیک اعمال ہیں، اور بڑے کمزور ہیں آپ کے نیک عمل. اور یہ جو برے اعمال ہے خواب میں، یہ آپ کی پریشانی تھی، اور میں چھوٹے رہتے میرا انتقال ہو گیا. تو چھوٹے بچے اپنے والدین کی شفاعت کرتے ہیں، آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں. تو وہ چھوٹی بچی اس شخص
کہ مدد کرے. اور جب وہ شخص نیند سے جاگ گیا وہ شخص کو بات سمجھ آ گئی اور اس نے اپنی زندگی کو تبدیل کر دیا. تو دیکھیے اس حکایت سے ایک بات کیا سمجھ میں آئی اپنے کو، جو ہم نیک عمل کرتے ہیں تو ہمیں اچھے خواب آتے ہیں. جو مطلب اچھے خواب اگر نیک عمل کرتے رہے اپنے کو اچھے خواب آتے. جیسا کہ خواب میں اگر ہم کثرت سے درود پڑھیں، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تو یہ ہمارے نیک عمل ہے. اور برے خواب آ رہے ہمیں، جانور دکھ رہے ہیں، برے شکل کے لوگ دکھ رہے ہیں، تو سمجھنا یہ ہمارے برے عمل، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اس لیے ہمیں برے خواب آ رہے ہیں. جو ہمیں برے خواب آتے ہیں، اچھے خواب آتے ہیں نا، وہ ہمارے عمل کی وجہ سے ہی آتے ہیں. دیکھیے عالم شہادت میں جتنی مخلوق ہے اور عالم برزخ میں بھی اتنی ہی مخلوق ہے. یہاں عالم شہادت میں جو جانور سے ہلاک ہو جاتے ہیں ہم، وہاں پر بھی وہ جانور ہے. عالم برزخ میں بھی وہی جانور ہے، مگر وہ جانور ہمارے عمل کی شکل میں آتے ہیں. عمل ہم جو گناہ کرتے ہیں، جیسا کہ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، نفاق، وہ سب جانوروں کی شکل میں آتے ہیں. بڑے گناہ کریں گے تو بڑے جانوروں کی شکل میں آئیں گے، چھوٹے گناہ کریں گے تو چھوٹے جانوروں کی شکل میں آئیں گے. جو ہم عمل کریں گے یہاں وہی ہم نتیجہ پائیں گے برزخ میں. تو ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے راہ پر چلنا ہے، نیک عمل کرتے رہنا ہے، نیک کاموں میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے. ہمیں دیکھنا ہے، پہلے سمجھنا ہے ہم کیسی زندگی گزار رہے. اگر بری زندگی گزارے تو بری زندگی سے نکل کے اچھی صحبت میں آ کر اپنے کو پاک صاف کر کر، اپنے نفس کو پاک صاف کر کے اپنی زندگی کو نیک عمل میں لگانا ہے. اب برزخ میں ہمارے نیک عمل ہی کام آنے والے ہیں. دیکھیے برزخ کا عالم کیسا ہوتا ہے. برزخ کا عالم نا ایسا ہوتا ہے کہ جسم یہاں رہ جاتی ہے اور جو کھوتے ہیں وہ برزخ نہیں ہے، وہ بھی عالم شہادت کا حصہ ہے. جو ہم خواب میں دیکھتے ہیں وہ برزخ ہے. جو ہم خواب میں دیکھتے ہیں نا وہ برزخ ہے. جسم، روح برزخ میں نہیں آتی. اپنا دل یعنی اپنا قلب برزخ میں آتا ہے. جو ہم دل سے تصدیق کریں گے یہاں پر وہی چیز برزخ میں آئے گی. یعنی دل سے اگر عبادت کریں گے، ہم دل سے نمازیں پڑھیں گے، دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، تو برزخ میں وہی نیک عمل ہمیں کامیاب کریں گے. برزخ میں ہمیں خبر کے جو سوالات ہیں اس میں کامیاب کریں گے ہمیں، اور ہم جنت میں داخل ہوں گے. اس کے بعد اگر بدکاری کریں گے دل سے، جیسا کہ گناہ کریں گے، تو وہ بدکاری ہمیں جہنم میں لے جائے گی. اور اگر ہم یہاں پر ایمان والی زندگی گزارے، اپنے دل میں ایمان ہے، تو وہاں پر بھی عالم برزخ میں بھی ایمان آئے گا. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندہ زبان سے جتنا بھی جیسا بھی ذکر کرے، مگر اس کا دل پہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نظر رکھ رہے ہوتے ہیں. دل سے تعریف ہوتی ہے تو دل پر ہی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف دل سے کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل پہ نگاہ رکھتے ہیں.
اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی تعریف دل سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے. اگر ہم خالی زبان سے کر رہے ہیں تو وہ بھی نیک عمل ہے، لیکن صرف زبان سے کریں. لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ کہاں ہے؟ دل پہ ہے. اپن جو دل سے عمل کرے وہی چیز عالم برزخ میں کام آئے. تو ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے ذکر کرتے وقت کہ ہماری نگاہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہمارے دل پہ ہے. تو ہمیشہ ہمیں دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے. اور گناہ کرنے کے بعد توبہ بھی کر رہے، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں کی محبت رکھنے والے رحمان و رحیم ہے، وہ معاف کر دیں گے. اگر ہم سچے دل سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیں گے. تو عالم برزخ میں ہمارا جسم نہیں آنے والا ہے، نہ روح آنے والی. جو بھی مطلب کہ ہمارا جو عالم برزخ میں آنے والی چیز کون سی ہے؟ ہمارا قلب. جو ہم ہمارے قلب سے نیک عمل کریں گے تو وہ نیک عمل عالم برزخ میں کام آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تک تم میں سے کوئی شخص اس دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اپنا ٹھکانہ، اپنا مقام نہ دیکھ لے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے؟ کوئی بھی شخص اس دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک وہ اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، دونوں کی حدیث کو جوڑ کر یہ حدیث کو رکھا جا رہا ہے. روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بندے کو خبر میں اتار دیتے ہیں، تدفین کر دیتے ہیں، تو اس کے رشتہ دار عزیز لوگ جو ہوتے ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آوازیں سنتا ہے. جب لوگ چلے جاتے ہیں 2 فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر. اس مردے کو بٹھاتے ہیں اور وہ فرشتے اپنے دانتوں سے چیر کر خبر میں آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں. اور اس حدیث میں ایک ہی سوال بتایا گیا ہے، اس حدیث میں صرف ایک ہی سوال کا خلاصہ کیا گیا ہے. تو اس مردے کو بٹھا کر فرشتے پوچھیں گے، بتا ان کے بارے میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر پوچھا جائے گا، تو کیا بولتا تھا دنیا میں؟ تو نیکوکار اگر بندہ ہوگا تو کہے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور سچے رسول ہیں. تو فرشتے جواب دیتے ہیں، ہم تیرا جواب جانتے تھے، تو یہی جواب دے گا. پھر فرشتے دوزخ کا مشاہدہ کریں گے. سب سے پہلے دوزخ کا مشاہدہ کریں گے. کھڑکی کھلے گی، یہ دوزخ ہے. تو نے جو معرفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے دوزخ سے نجات دے رہے ہیں. جو اللہ کی پہچان لے کر جائے گا وہ من ربکا کا جواب دے گا. جو دین کی پہچان لے کر جائے گا وہ ما دینکا کی جواب دے گا. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان لے جائے گا وہ من نبیکا کا جواب دے گا. پھر جنت کی کھڑکی کھلے گی، وہ کھلی رہ جائے گی، اس کی ہوا آتی رہے گی. اب یہ جو شخص پاس ہو گیا وہ فرشتوں سے کہتا ہے، مجھے اجازت دو، میں اپنے گھر والوں کو بتا کر آتا ہوں. تو فرشتے کہتے ہیں، نہیں سو جا، تو سو جا، نئی نویلی دلہن کی طرح تو سو جا. جب اس کے رشتہ دار قریب آئیں گے تبھی بیدار ہوگا وہ، اور اس کے بعد آرام فرماتے ہیں وہ لوگ. اور جو منافق ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، جو دنیا میں گناہیں کرتے رہتے ہیں، ان سے سوال کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر، تو ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، کیا کہتے ہوئے پھرتا تھا.
وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم. اس کا جواب کیا ہوگا؟ نہیں معلوم. جو لوگ کہتے تھے وہ وہی میں کہتا تھا. تو فرشتے بولیں گے ہمیں پتا تھا تو یہی بولے گا. اب فرشتے یہ بدکار ہے بول کر جنت کی کھڑکی کھولیں گے کہ یہ جنت تو نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفان حاصل نہیں کیا اس سے تو محروم ہو گیا. پھر دوزخ کی کھڑکی کھلے گی، وہ کھلی ہی رہ جائے گی. اور جب وہ جواب نہیں دے گا تو فرشتے گڑ سے ماریں گے اس کے سر پر. وہ گڑ کا مار اتنا خطرناک ہوگا کہ جنات اور انسان اس کی آواز نہیں سنیں گے، لیکن جو جانور ہوتے ہیں ان کو یہ آواز سنائی دے گی. اور زمین کو حکم دیا جائے گا اس کو دبا دیا جائے، تو زمین اس کو ایسے دبائے گی کہ اس کے دونوں فصلیاں مل جائیں گی. یہ عذاب ہے. اور جو جواب دیتا ہے ان کی خبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور نور سے بھر دیا جاتا ہے، مطلب نور داخل کر دیا جاتا ہے. تو خبر کے 3 سوالوں میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنا ہے، تبھی ہم خبر کے 3 سوالات میں کامیاب ہوں گے. اور اگر نہیں حاصل کریں گے اس کا علم تو جو عذاب ہے آپ جانتے ہیں.